السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں محمد سلیم اور میں ظفر اقبال۔ اور آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اکنامک کرائسس اینڈ انفلیشن، گورنمنٹ فیلئر روڈ ٹو سری لنکا۔ تو سید مزمل کی بھائی ویڈیو ہے، تو ویڈیو بھی کافی اچھی ہونے والی ہے۔ چلو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو، اور بعد میں دیتے ریویو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ پاکستان میں مہنگائی عروج پر ہے اور ایک ہی جھٹکے میں 40% پرائز بڑھا دی گئی ہے فیول کی، جو کہ اب 205 روپے سے بھی اوپر جا چکی ہے۔ اور اگر بجلی کی بات کر لی جائے تو 47% بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے ایک ہی جھٹکے کے اندر، یعنی کہ تقریباً 50% اضافہ اس سے پہلے جو آپ لوگ بل دے رہے تھے اس پہ اگلے بل پر لگ کر آئے گا۔ اس سے ایک ٹرموائل پیدا ہو چکا ہے پورے ملک کے اندر۔ پبلک اوپینین نہایت غصے سے بھرپور ہے اس حکومت کے خلاف، اور لوگوں کے پاس کوئی آپشن ایسی نہیں ہے کہ وہ کس کی طرف دیکھیں، کس نے ان کے ساتھ یہ رویہ برتا ہے۔ اگر اوورآل امپلیکیشنز کی بات کر لی جائے تو امپلیکیشن یہ ہے کہ ایک چیز مہنگی ہو جائے گی، چاہے وہ ایڈیبلز ہیں، کوئی اور چیز ہے، ٹرانسپورٹیشن سے لنکڈ ہے، تو جیسے ہی آپ فیول بڑھائیں گے وہ چیزیں مہنگی ہوں گی، اور آگے یہ ابھی مزید بڑھنا ہے، کیونکہ IMF کہتا ہے کہ 430 ارب روپے کے ٹیکسز اور لگائیں۔ اب بھی پیٹرول کے اوپر تھوڑی سی سبسڈی باقی ہے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک عام پاکستانی یہ سوال پوچھتا ہے کہ کس کی طرف انگلی اٹھائیں، کس کی طرف فنگر پوائنٹ کریں، کس نے یہ کیا ہے؟ اس کے لیے جواب یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار سب کے سب پولیٹیکل لیڈرز ہیں پاکستان کے۔ وہ کس طرح سے آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب، جن کے بقول جنہوں نے پوڈ کاسٹ میں کہا کہ مجھے پچھلے سال مارچ میں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے خلاف سازش کی جائے گی، خود کنفیس کیا۔ انہوں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ مجھے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹا دیا جائے گا، میرے پاس نمبر موجود نہیں ہے۔ شدید سیاسی دباؤ کے انڈر تھے وہ، اور ان کے اوپر شدید تنقید ہو رہی تھی مہنگائی کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ پبلک اوپینین بھی ان کے خلاف ہو چکی تھی۔ تو ہمیشہ سے پاکستان کے سیاستدان کبھی بھی 6 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے سے آگے کا نہیں سوچتے، کیونکہ وہ سٹیٹسمین نہیں ہیں، وہ پارٹی کے سربراہان ہوتے ہیں صرف۔ نواز شریف ہو، زرداری صاحب ہوں، عمران خان ہو، سب اپنی اپنی پارٹی کے سربراہ کے طور پہ سوچتے ہیں، لانگ ٹرم پالیسیز کا نہیں سوچتے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی یہ سوچا کہ اس قدر شدید پریشر میں جب میرا جانا بھی ٹھہر چکا ہے اور آگے مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری گورنمنٹ گھر جا رہی ہے اور عوام کی اوپینین میرے خلاف ہے، تو کیوں نہ ایک سبسڈی ٹریپ سیٹ کریں، یعنی کہ ایک ایسا پھندا تیار کریں آنے والی حکومت کے لیے جس میں ہمارا فائدہ یہ ہو کہ ہم وقتی طور پہ ریلیف دے کر جائیں، اور جیسے ہی وہ آئیں ان کو قیمت بڑھانی پڑے اور وہ انپاپولر ہو جائیں اور لوگ ہمیں دعائیں دینا شروع کر دیں، ہمیں یاد کریں۔ تو اس کے لیے جناب نے کیا کیا؟ اس کے لیے یہ کیا کہ اوگرا نے ان کو سمری بھیجی کہ 10 روپے پیٹرول کی پرائزز کو بڑھایا جائے، اور انہوں نے PTV پہ آ کے اناؤنس کر دیا کہ مجھے 10 روپے کی سبسڈی کی سمری آئی ہے، میں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، میں 10 روپے کم کروں گا۔ تو بجائے 10 روپے بڑھائیں انہوں نے 10 روپے کم کر دیے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ یہ خان صاحب نے ٹھیک کیا، عوام کی ریلیف کے لیے فیصلہ کیا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اسی لیے غلط فیصلہ تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خود IMF سے اگری کیا تھا کہ ہم تیل کی اور بجلی کی قیمت بڑھائیں گے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ 2019 میں آپ نے 6 ارب ڈالر کی قسط لینے کے لیے IMF سے بات چیت شروع کی تھی۔ 2021 میں یہ قسط اپروو ہوئی تھی، اور اس قسط کے مطابق اگر آپ کو 6 ارب ڈالر IMF کے ہاتھوں سے چاہیے تو آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ نے ٹیکسز کا جو نیٹ ہے اس کو بڑھانا ہے، اور فیول سبسڈیز کو وڈرا کرنا ہے، جو آپ 1 لیٹر کے اوپر 40-50 روپے سبسڈی دے رہے تھے اس ٹائم پہ ایک کمزور اکانومی کے طور پر، اس کو واپس لینا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ بجلی مہنگی کرنی پڑے گی۔ یہ آپ نے خود اگری کیا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ میری حکومت جا رہی ہے تو ایک پاپولسٹ موو کھیلی کہ لوگوں کے اندر میں مشہور ہو جاؤں، تو اسی لیے آپ نے 10 روپے قیمت بڑھانے کی بجائے کم کر دی۔ IMF کا پروگرام اس سے ڈیریل ہو گیا، کیونکہ IMF کو سیدھا اعتراض یہی ہے کہ آپ نے اگری کیا تھا ہم سے کہ اگر آپ کو 6 ارب چاہیے تو پھر یہ کرنا پڑے گا۔ میں نہیں کہہ رہا بہت اچھی پالیسی ہے، IMF پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے ایک رول پلیئر ہے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ ایک ڈیڈ اکانومی، ایک ڈیڈ ہارس میں سے مزید پیسے کھینچنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگر آپ کسی کو کریڈٹ دے بھی رہے ہیں اس طرح کا تو وہ نکالنا کیسے ہے آپ نے، یہ نہیں پتا ان کو۔ وہ بس یہ کہتے ہیں تمام سبسڈیز ریووک کرو
اور جو سوشل ویلفیئر کے پروگرامز ہیں ان کو بند کرو، ٹیکس بڑھائی جاؤ، لینا کہاں سے ہے یہ ان کو نہیں پتہ، لیکن صرف پریشرائز کرتے ہیں ہمیں اور کوئی آلٹرنیٹیو نہیں دیتے۔ خان صاحب نے وہ 10 روپے بڑھا دیے اور اس کے بعد سارے کے سارے لوگ جن کو یہ لگا کہ ان کو ریلیف مل گیا، اصل ریلیف ملا ایک چھوٹے سے طبقے کو، ایلیٹ کو، جن کی فیکٹریاں ہیں یا پھر جو بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں۔ فائدہ صرف ان کا ہوا، عام آدمی کا فائدہ لانگ ٹرم نہیں ہوا، کیونکہ آنے والے دنوں میں اسی عام آدمی نے مہنگائی کو برداشت کرنا تھا۔ یہاں تک تو خان صاحب کی کرتوت ہو گئی کہ انہوں نے ایک اسٹیٹسمین نہیں، ایک پیٹی پولیٹیشین کا کردار ادا کیا کہ آنے والے دنوں میں دوسری حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں، بے شک اس سے پاکستان تباہ ہوگا، لیکن ہوتا رہے، مجھے کیا مسئلہ ہے، ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ چلے گئے گھر آرام سے۔ آگے آنے والی حکومت کی کرتوت کیا ہے وہ سن لیجئے۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آتی ہے جس میں لیفٹ سے لے کے رائٹ تک کی تمام جماعتوں کا ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ اگر ہم نے پاور اب سیز کر لی ہے تو کیا ہم نے کنٹینیو کرنا یا نہیں کرنا۔ اتنی کنفیوزڈ حکومت کہ اگر مجھے پتا ہے میں نے ایک کلرک کی نوکری کرنی ہے تو اس سے پہلے میں دیکھوں گا اس کی جاب کیا ہوتی ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا۔ 1 سے 1.5 ہفتے تک یہ سوچتے رہے کیبنٹ میں وزیر کس کو رکھنا ہے۔ آپ کی شیڈو کیبنٹ تک نہیں ہے، آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ آپ کو اقتدار سونپ دیا گیا اور آپ نے بندے کون سے لگانے ہیں، اور آپ کرٹیسزم پی ٹی آئی پہ کرتے تھے کہ ان کے پاس ٹیم نہیں ہے۔ یہ ٹیم ہے آپ کے پاس کہ آپ کو 10 دن تک معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری وزارتیں لینی کس نے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ڈائریکشن لینے کے لیے ساری کی ساری پارٹی، چاہے وہ خاقان عباسی، خواجہ آصف ہو، شہباز شریف ہو، جہاز پہ بیٹھ کے لندن جاتے ہیں، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس سے بریفنگ لیتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، پھر واپس آتے ہیں۔ مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، گورنمنٹ ان ایگزائل ہے کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پاور یہاں پر ہے یا وہاں پر ہے۔ وزیر اعظم آپ بنے ہیں، ڈائریکشن لینے وہاں بڑے بھائی سے جا رہے ہیں، وہاں سے واپس آ رہے ہیں، پھر فیصلے کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نومبر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے آرمی چیف کی، اس سے پہلے ہی شاید الیکشن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی والے کچھ سینیٹرز ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ارلی الیکشن کیا جائے۔ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ریفارمز کی جائیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے سٹیکس ہیں تو وہ 5 سال پوری کرے، اور ریفارمز یہ کی جائیں کہ ایک تو ای وی ایم پہ بین لگایا جائے، وہی ای وی ایم جو یہی پی ڈی ایم کی پارٹیاں 2017 میں الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ کا بل لے کر آئی تھی پارلیمنٹ میں۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہونی چاہیے، اب انہوں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف جا رہا ہے تو اس لیے آپ یہ کریں کہ الیکٹرانک ووٹنگ کو بند کر دیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ نیب کے خلاف انہوں نے ترمیم کی، میں اس کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں۔ نیب ایک بالکل پوائنٹ لیس ادارہ ہے، کوئی تعلق نہیں ہے احتساب سے، وچ ہنٹنگ کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور چند ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں چند لوگوں کی، بلیک میل کر کے ان سے کام لیا جا رہا ہے وہاں سے، اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ انہوں نے کیا کہ اتنی اوور آل کنفیوژن ہے کہ کسی پارٹی کو کلیئرٹی ہے ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ جس طرح پاکستان کی تاریخ میں یحییٰ خان صاحب آئے تھے نا، مارشل لاء جنہوں نے انہیرٹ کیا تھا ایوب سے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں نے اب کرنا کیا ہے اقتدار میں آنے کے بعد۔ بالکل وہی کیس شہباز شریف کا ہے، دیٹ از اے مین ہو ڈزنٹ نو اینی تھنگ وٹ ٹو ڈو نیکسٹ، کہ الیکشن کروانے ہیں، ریفارمز کرنی ہیں، بڑے فیصلے کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ تو گورنمنٹ میں آتے ساتھ ہی ان کو معلوم تھا کہ یہ ٹیکس سبسڈی جو پیٹرولیم کے اوپر دی ہوئی ہے پچھلی گورنمنٹ نے، یہ تباہ کر رہی ہے پاکستان کو، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سخت فیصلے کیوں کریں۔ مریم نواز جلسوں میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں سخت فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کیوں نیازی کا گند اپنے سر کے اوپر لیں، نہیں کرنے چاہیے یہ سخت فیصلے ہمیں۔ تو مزید یہ لوگ 15 سے 20 دن ضائع کرتے ہیں، سبسڈی جا رہی ہے، آئی ایم ایف پروگرام نہیں دے رہا، اس کے بعد میں گھٹنے ٹیک کے ایک ساتھ ہی 40% پرائز بڑھا دیتے ہیں اور سرنڈر کر دیتے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے۔ کلیئرٹی کیا ہے آپ کی؟ کچھ بھی نہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ آدھے لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ، آدھے کہہ رہے ہیں ریفارم کرو، آدھے کہہ رہے ہیں اگلے سال تک چلو، آدھے کہہ رہے ہیں آرمی چیف کو اپوائنٹ کرنے کے بعد جو کرنا وہ کر لینا۔ کوئی بھی پالیسی ڈائریکشن ہے ہی نہیں اس گورنمنٹ کے پاس۔ اتنی کنفیوزڈ اور انکمپیٹنٹ امیلگمیشن آف پولیٹیکل پارٹیز مسلط کیا ہمارے سر کے اوپر کہ جو گند عمران خان صاحب نے مارا تھا اس کو بھی دھو دیا انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم آپ سے بڑے گند مار سکتے ہیں۔ اور اس میں سے ایک یہ تھا کہ ابھی ریسنٹلی ووٹ کو عزت دو والی جماعت، اصل میں نواز شریف صاحب کی یہ پالیسی تھی پچھلے ٹینیور میں نون لیگ کے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمام سول سرونٹس کی جو اسکریننگ ہوا کرے گی وہ آئی بی کرے گی، انٹیلیجنس بیورو، جو کہ سول انٹیلیجنس ادارہ ہے۔ اپنے بڑے بھائی کی پالیسی کو کس نے ریورس کیا؟ چھوٹے بھائی شہباز شریف نے، اور آ کر آئی ایس آئی کو ابھی یہ اختیار دیا ہے کہ ملک میں جتنی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوں گی آفیسرز لیول کی، اس سے پہلے ایک اسکریننگ رپورٹ آئی ایس آئی جاری کرے گی، پھر کوئی افسر لگایا جائے گا۔ یہ آپ کا نیریٹو ہے۔
ووٹ کو عزت دو کے اندر سے یہ نکلا ہے آپ کے، جس کے اوپر آپ نے 2-3 سال پہلے جلسے بھی کیے، کیمپین کی، اور آپ نے لندن بیٹھ کے خطاب کیے کہ آپ نے کہا جنرل باجوہ تمہیں جواب دینا پڑے گا، اس طرح کی باتیں کی. کیا کچھ نہیں کہا آپ نے، چی گویرا بن گئے آپ، ریولوشنری بن گئے، اور اس کے بعد میں یہ نکلا ہے آپ کے اندر سے. تو پوچھیں نواز شریف صاحب اپنے بھائی سے سوال کہ شہباز صاحب آپ نے میرے بیانیے کو اس طرح سے دفن کیا آتے ساتھ کہ آپ نے میری پالیسیز کو ریورس کرنا شروع کیا ہوا ہے. آپ کا تو بیانیہ یہ تھا کہ سیاست میں مداخلت بند کی جائے، عمران خان صاحب کا یہ تھا کہ مداخلت کی جائے، روکی نہ جائے. ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو یہ ہے کہ مداخلت روکی نہ جائے، آپ کا یہ ہے مداخلت بند کی جائے. تو آپ نے خود ہی اپنی ساری کی ساری جو سویلین سپریمیسی کی ایک اتھارٹی ہے اس کو سرنڈر کر دیا. ساری بیوروکریسی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، اور بعد میں آپ پیٹتے بھی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. جو پاور میں آتا ہے بوٹ پالش کرنے کی ریس میں پڑ جاتا ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین یو اینڈ عمران نیازی اف یو ہیو ٹو سرنڈر لیجسلیشنز لائک دس؟ کہ جو آپ کو ڈائریکشن مل رہی ہے وہ آپ کر رہے ہیں. محسن داوڑ سے آپ نے اگری کیا کہ آپ اسے کیبنٹ میں رکھیں گے، آپ نہیں رکھ پائے. آپ نے اناؤنس کیا، بعد میں اس کا نام واپس لینا پڑا. کیا ریٹ ہے آپ کی؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے. تو یہ ان دونوں پارٹیوں کی کرتوت ہے. اب اکانومی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو گورنمنٹ یہ سمجھ گئی کہ اس جو فیول سبسڈی ہے اس کو رکھتے ہوئے ہم IMF کا پروگرام نہیں لے سکتے. اور تمام لوگ جو پوچھ رہے ہیں کہ سلوشن کیا ہے، کیسے فیول کی پرائس کم ہوگی، عوام کو ریلیف کب ملے گا، ان کو جواب یہ ہے کوئی ریلیف نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 6 ارب ڈالر کے لیے اگری کر چکے ہیں کہ آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے جو عمران خان کی حکومت نے کیا تھا. سو بی کیئرفل وین یو بلیم ایوری تھنگ آن دا کرنٹ گورنمنٹ، کیونکہ پہلے والے بھی برباد کرنے آئے تھے، یہ بھی برباد کر رہے ہیں. نہ ان کی کلیئرٹی تھی نہ ان کی ہے، دونوں کے سیلف انٹرسٹ تھے. کوئی اسٹیٹس مین نہیں ہے سب کے اندر سے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ سبسڈی ریووک کی جاتی ہے کیونکہ اس کے بغیر پیسے نہیں مل سکتے آپ کو. دوسری چیز یہ کی کہ آتے ساتھ انہوں نے 6% کا اضافہ ڈیفنس بجٹ میں کر دیا، یعنی کہ ایک ایسی اکانومی جو کہ پہلے ہی ڈوب رہی ہے، جس کا جہاز ڈوب چکا ہے، اور جو ہم پچھلے 6 مہینے پہلے میں کہہ چکا ہوں عمران خان کی حکومت میں، جو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ بینکرپٹ ہو چکا ہے پاکستان. اگر IMF کا یہ پروگرام ہمیں وقت پہ نہ ملے تو ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، سری لنکا بن جائیں گے. لیکن اس کے باوجود 6% آپ نے ہائیک دی ڈیفنس بجٹ کو. HEC کا بجٹ کٹ کیا، ہائر ایجوکیشن کے پیسے کاٹے، یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں. 23 ملین بچہ سکول سے باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، کوئی فیوچر نہیں ہے. تقریباً 48% سکول انرولمنٹ کی جو ایج کے بچے ہیں وہ گلیوں میں پھر رہے ہیں آپ کے. اور آپ کس چیز پہ مزید سبسڈائز کر رہے ہیں اس کو، کس کو بڑھا رہے ہیں؟ ڈیفنس بجٹ کو. یہ آپ کی پرائیورٹیز ہیں. اس سے پہلے آپ کی لیجسلیشنز کی ہم نے بات کر لی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایلیٹ پریویلیجز کی اگر بات کریں کہ اشرافیہ کو جو اس ملک کے اندر فیول سبسڈی کی بیس پہ جو پیٹرول ملتا ہے، مراعات ملتی ہیں، گھر ملتے ہیں، اور چیزیں ملتی ہیں، اس کی مد میں 2660 ارب روپے حکومت پاکستان برداشت کرتی ہے. 2660 بلین. تو صرف ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو کہ انجوائے کر رہا ہے، وہی آفیسر رینک کا طبقہ، وہی تمام بچے جو خواب دیکھتے ہیں کہ نیلی بتی والی گاڑی چلائیں گے اور آگے پیچھے گارڈز ہوں گے، یہ وہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں جوڈیشری بھی ہے، سب ہیں، بیوروکریٹس ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جن کو یہ ساری پرکس ملتی ہیں جو کسی اور پاکستان میں زندہ ہیں. اصل دو قومی نظریہ یہ ہے کہ یہ ایلیٹ پریویلیج جو سارے لوگ انجوائے کر رہے ہیں یہ ایک اور قوم ہے، میں اور آپ ایک اور قوم ہے کہ اگر بیمار پڑ جائیں اسپتال میں ہمیں بیڈ نہیں ملتا، ڈاکٹر نہیں ملتا، زمینوں پہ لوگ مرتے ہیں، جانور اسپتالوں کی کوریڈورز کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھے ہیں لاہور جیسے شہر کے اندر. تو اور علاقوں میں کیا ہوتا ہوگا آپ تصور کر لیجئے اگر آپ وہاں سے ہیں تو یہ بات ہے کہ اس سارا کچھ ہونے کے بعد آپ کی پرائیورٹیز کس طرف لائی کرتی ہیں، آپ خود کلیریفائی کر رہے ہیں اس کو. اب ذرا بات کرتے ہیں پولیٹیکل ٹرموائل کی. تو بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اکانومی کس طرح سے سیٹل ہوگی اس گورنمنٹ کے انڈر، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اپوزیشن کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے انسٹیبلٹی کریٹ کرنے میں. عمران خان صاحب وہ شخص ہیں جو کہ 2012-13 سے سڑکوں پہ ہی نظر آ رہے ہیں. صرف 3 سال کے لیے سڑکوں سے کنٹینر غائب ہوئے تھے جب ان کی حکومت تھی. جیسے ہی ان کی حکومت چلی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان توڑ دو، بے شک مجھے واپس لے کر آؤ. جب گورنمنٹ میں تھے تب کہتے تھے کہ 2 نہیں 1 پاکستان، اور اب گورنمنٹ میں نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ 1 نہیں 3 پاکستان، 3 ٹکڑے ہو جائیں گے پاکستان کے اگر مجھے گورنمنٹ میں نہیں لے کر آؤ گے. اور وہ اتنی سپیس لے گئے کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ فوج تباہ ہو جائے گی، نمبر 1، نمبر 2 ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، نمبر 3 ڈی نیوکلیئرائزیشن ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کے ایٹمی ہتھیار بھی آپ کے ہاتھوں سے چھن جائیں گے اگر آپ نے دوبارہ سے اپنی پالیسیز کو ریوائز نہ کیا. پالیسیز ریوائز کیا ہیں؟ مجھے دوبارہ لے کر آؤ، یہ ان کا مطالبہ ہے. ذرا سنیے آپ.
اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی، فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی، کیونکہ ملک بینکرپٹ ہوگا. کدھر جائے گا ملک؟ اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی نیوکلرائز کرنے کی؟ سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو. میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں جو کہ تو یہ بات ہے کہ ہمیں حیرانگی ہے کہ اس سے پہلے الطاف حسین کی طرح کے لوگ یا اور لیڈران جو پیریفریز سے تھے یا کوئی اور جگہ سے تھے، جو مین سٹریم پالیٹکس میں شاید اتنا بڑا نام نہیں ہوگا عمران خان جتنا، انہوں نے ایسی کوئی بات کی تو آپ نے جیلوں میں سڑایا، ان کو بند کیا، پھانسیاں دیں، اس کے علاوہ پابندیاں لگائیں ان کی تقاریر کے اوپر، ان کو مین سٹریم سے ہٹا دیا. لیکن عمران خان صاحب پتہ نہیں کیا جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس کہ جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بولتے ہیں اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے باوجود. تو بات یہ ہے کہ اس قدر پولیٹیکل ٹرموائل کہ آپ نے دیکھا اسلام آباد میں پچھلے ہفتے کیا ہوا کہ وہاں پر ایک فضول ڈیمانڈ کہ امریکہ کی غلامی سے آزاد کرو. وہ بھائی آزاد کیسے کریں؟ $6 ارب آپ کو اگر ان سے چاہیے، IMF کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن میں ہے، وہاں سے اپروول آتا ہے، وہ لکھ کر دیتے ہیں کہ لون چاہیے یا نہیں چاہیے. آپ کو کس طرح آزادی کی آپ بات کر سکتے ہیں؟ 6 ارب کے لیے اگر ان کے بتائے ہوئے پیٹرول کے ریٹ سیٹ نہ کرو تو آپ کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی، اور آپ بے وقوف بنا رہے ہو عوام کو کہ ان کی غلامی سے آپ کو ہم آزاد کریں گے، ہمیں لے آؤ، اور یہ والے امپورٹڈ ہیں، ہم امپورٹڈ نہیں ہیں. پوری کیبنٹ آپ کی امریکہ سے آئی ہوئی ہے، شہباز گل ہو، ثانیہ نشتر ہو، موید یوسف ہو، اور یہ سارے کے سارے جو لوگ آپ نے باہر سے امپورٹ کیے، ایڈوائزرز کی ایک پوری بارات منگوائی باہر سے، وہ سارے امریکی لوگ تھے. کس نے بلایا ان کو؟ آپ نے بلایا. ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹائم پہ امریکہ بہت اچھا تھا، اس ٹائم پہ آپ آ کر کہہ رہے تھے کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں باہر سے. جب آپ اس سے مل کے آئے تھے، پہلا ٹور آپ وہاں کا کر رہے تھے. صرف جو بائیڈن فون نہیں کرتا تو اس لیے گورنمنٹ جو ہے نا وہ ساری باہر سے امپورٹ ہو گئی ہے. تو فالس نیریٹیوز میں لوگوں کو جھونک کے بے وقوف بنا رہے ہیں. ایشوز کی کوئی بات نہیں کر رہا. کسی کو ہوش نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ ملک برباد ہو رہا ہے. کوئی سبسڈی دے کے جا رہا ہے. اور اس طرح ہی مفتاح اسماعیل صاحب نے 2017 میں جب نون لیگ کی گورنمنٹ جانے والی تھی، الیکشن ہونے والا تھا، تو ٹیکس پہ اتنے بڑے بڑے کٹس لگائے کہ ٹیکس نہیں لینے ہم نے، تاکہ اچھا امیج مینٹین ہو الیکشن سے پہلے. تو ان کی ساری پرائیورٹی ایک الیکشن ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. یہ قوم کا، اس کے بچوں کا، اس کے مستقبل کا کچھ نہیں سوچتے. صرف یہ سوچتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں ہمیں کیا ملے گا، اور کچھ بھی نہیں. سلوشنز کی طرف اگر آئیں تو بات یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس ٹائم بیٹھ کے یہ سوچنا ہوگا کہ آپ جس کے اوپر یہ بندر بانٹ کرتے ہیں ہر 3-4 سال بعد کہ اسٹیبلشمنٹ کا اگلا نوکر کون ہوگا، جب یہ سارا اسٹیک ہی ختم ہو جائے گا، جب یہ ریاست لپیٹ دی جائے گی، جب ڈیفالٹ ہو جائے گا، ڈی ملٹرائزیشن شروع ہو جائے گی کچھ ریجنز سے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے بیسک نیڈز کو فنڈ کرنے کے لیے، تو پھر کہاں سیاست کرو گے؟ کہاں الیکشن لڑو گے؟ زرداری صاحب نے پارلیمنٹ میں پہلے سیشن میں if I'm not wrong کہا تھا کہ عمران خان صاحب مساک معیشت کرتے ہیں، آئے بیٹھے بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ تم تو چور ہو. بات یہ ہے کہ پاکستان کو کم سے کم 20 سال کے لیے کنٹینوس اکنامک پالیسیز چاہیے. کم سے کم 4 ٹینیور پورے ہوں جس میں ایک اکنامک پالیسی آئے اور پرسسٹنٹلی وہ آگے چلے، اس کو کوئی آ کے ریورس نہ کرے، تو پھر بات بنتی ہے. آپ دیکھیے ویتنام کی طرح کے ملک جو کہ جنگ سے تباہ حال ہو چکے تھے اور دنیا کے سب سے غریب ممالک میں شامل ہو رہے تھے 70s میں، ڈرامیٹکلی چینج ہوئے ہیں. اٹ از دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا ایٹ دس پوائنٹ. سب سے تیزی سے گرو کرتی ہوئی اکانومی ہے، 6.5 پہ کووڈ میں گرو کر رہی تھی. کیا کیا انہوں نے؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئے ہیں. انہوں نے کوئی گرینڈ نیریٹو نہیں دیے، امریکہ کی غلامیاں ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس طرح بیوقوف نہیں بنایا عوام کو. سبسڈائز کس چیز کو کرنا ہے یہ بھی ان کو معلوم تھا. اکنامک لبرلائزیشن کی پالیسی کو انہوں نے پرسو کیا. اور آج بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کے گھروں میں بھی ہیں، آپ کو حیرانگی ہوگی، ویتنام سے بن کے آتی ہیں. الیکٹرانکس ہوں یا اور چیزیں ہوں، چائنا کو کمپیٹ کر رہی ہے ان کی اکانومی. ان ٹرمز آف گروتھ ریٹ کی بات کر رہا ہوں. تو آپ پورسٹ کنٹریز آف دا ورلڈ کو اپنے سامنے ریچسٹ میں تبدیل ہوتے دیکھتے رہے. آپ سے چھوٹ کے بنگلہ دیش گیا اور اب بیسٹ پرفارمنگ اکانومیز میں سے ایک ہے اس خطے کے اندر. کیا کیا انہوں نے؟ صرف یہ کیا کہ آپ کی طرح جنگ و جدل میں پڑنے کا شوق نہیں تھا ان کو. نہ ان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے تھی افغانستان میں، نہ ان کو ملٹری آف شوٹس چاہیے تھیں پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کی، اور نہ ان کو TTP یا اور لوگوں سے انگیج کرنا تھا. ٹھیک ہے، آپ لوگ ساری کے سارا پولیٹیکل نیریٹو آپ کا اس چیز کے ارد گرد گھومتا ہے کہ اگلے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ سے کیا رعایت حاصل کرنی ہے، کیا رعایت حاصل کرنی ہے، اور کچھ بھی نہیں. کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہائبرڈ رجیم چلے گی ملک مزید برباد ہوگا.
کیونکہ 2016 میں یہ حالات نہیں تھے. اس ٹائم ایک پرسسٹنٹ تھی ڈیموکریٹک پروسیس جیسا بھی تھا, بے شک کرپشن تھی, سارا کچھ تھا, چل رہا تھا ایک چیز, سب ڈیریل ہو گیا, لپٹ گیا چند لوگوں کی خواہشات کی بیس پہ. اور اب بھی دو گروپس کی خواہشات یہ ہیں کہ ایک کا یہ ہے میں ڈومینیٹ کروں, دوسرے کا یہ ہے میں کروں. ان خواہشات کے ٹکراؤ نے ملک کو برباد کر دیا ہے. کیا تھا اگر شہباز شریف صاحب ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لے کر آتے؟ میکسیمم کتنا کھینچتے خان صاحب اس حکومت کو؟ نیکسٹ ایئر فیبرری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست تک لے جاتے, اس سے آگے کیا جاتے. لیکن کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ ڈیل مل گئی. جیسی ڈیل ملی بھاگتے ہوئے آئے اور کہا کہ نیا عمران خان میں بنوں گا, آئی ایم دا نیو پپٹ. کیا ہے اگر عمران خان صاحب ابھی ویٹ کر لیں اور اس گورنمنٹ کو کتنا شہباز شریف ڈریگ کر سکتا ہے؟ جون, جولائی, اگست تک, اگلے سال تک, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. لیکن کیوں گھروں میں نہیں بیٹھ رہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے نومبر میں نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے. تو جب سارے ملک کے حالات ایک اپوائنٹمنٹ کے اوپر بیسڈ ہوں تو پھر آپ حساب لگائیے کہ پرائیورٹیز کیا ہوں گی. اور یہ تمام کے تمام مسائل حل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, صرف انٹینٹ چاہیے جو کسی بھی اسٹیٹسمین کی ہے ہی نہیں اس ٹائم کے اوپر. سب کا یہ ہے کہ ہمیں کیا ملتا ہے, کیا کنسیشن ملتی ہے, کیا ڈیل ملتی ہے. تو جب تک ہائیبرڈ رجیم نہیں ٹوٹے گی, جب تک 20 سال کے لیے پرسسٹنٹ سویلین گورنمنٹس فنکشن نہیں کریں گی, جب تک 20 سال کے لیے اکنامک پالیسیز نہیں بنیں گی تاکہ ہر آنے والی حکومت پچھلی گورنمنٹ کو ڈیریل نہیں کرے گی, اس کی پالیسیز کو رول بیک نہیں کرے گی, کوئی چینج نہیں آ سکتا. IMF اس طرح ہی کھاتا رہے گا ہمیں, اور ایسے ہی اپنے سیاسی مفاد کے لیے آپ فائدے کرتے رہیں گے, مزید نقصان پہنچائیں گے ملک کو. جو کنٹینر لے کر باہر نکلے ہوئے ہیں جس میں وہ بیٹھ کے اسلامک ٹچ دے رہے ہیں اپنی باتوں کو, سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کیونکہ آپ دھسے ہوئے ہیں قرضوں کے انڈر. اور یہ وہ ٹائم ہے کہ ریئلزم کی طرف آیا جائے, ریئلسٹ فلسفی کو فالو کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اصل چیز کیا ہو رہی ہے, نہ کہ وہ جو آپ کی ذاتی خواہش ہے. تھینک یو. ہاں جی گائز, تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو بھی کافی اچھی تھی. سید مزمل صاحب کی ہمیشہ کی طرح انہوں نے اچھے سے ایکسپلین کیا, کیونکہ ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کہ عمران خان صاحب کافی بلیم کیے گئے تھے, اور اس سے ہٹ کر پھر یہ جو مطلب کہ نا گورنمنٹ آئی ہے نا, ان کا جو بھائی بات یہ تھی کہ انہوں نے وہ جو مطلب طریقے عدم اعتماد لے کے آئے نا, اس کی کہ مہنگائی مارچ تھا وہ, مطلب کہ انہوں نے مہنگائی ختم کرنی تھی. اسی وجہ سے آیا تھا کہ عمران خان صاحب نے بہت زیادہ مہنگائی کر دیا ہے کہ بھائی جس کی وجہ سے ہم یہ لانگ مارچ نکال رہے ہیں اور طریقے عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا بھائی, آپ نے دیکھا کہ وہ کامیابی ہوگی, آ بھی گئے ہیں, لیکن کچھ بدلا نہیں ہے بھائی. اگر کچھ بدلا ہوتا تو پھر تو ہم بولتے ہیں کہ بھائی دیکھ لیں کہ یہ سب بدل گیا ہے, کہ ان کے آنے سے اتنی سستی چیزیں ہو گئی ہیں, غریب کو فائدہ ہوا ہے, تو پاکستان کو فائدہ ہوا ہے, اکنامک کرائسس ختم ہوئے ہیں, اکنامک ہماری بڑھ رہی ہے. لیکن ایسا کوئی سین ہمیں نہیں بھائی نظر آیا. یہ بھی گورنمنٹ, ہم اس کو بھائی کیا فیل بولیں یا کیا بولیں, یہ تو سیدھا سیدھا بھائی ہمارے جو سارا ان پڑی ہے ایسے بول سکتے ہیں. سبسڈی جو ہمیں ملی تھی وہ بھی ختم. اب ایک ہفتے میں پورے بھائی 60 روپے انہوں نے جو پیٹرول ہے نا وہ بھائی بڑھا دیا ایک دم سے. اب بتائیں کہ بھائی ہم یہاں پر کس کو بولیں؟ ہماری گورنمنٹ ہے, عمران خان کو بولیں, زرداری کو بولیں, یہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو بولیں یہ تو شروع سے ہی چلتا آتا ہے نا کہ جب ان سے کچھ کنٹرول نہ ہو مہنگائی پر یا کسی اور چیز پر تو پچھلی حکومت پر ڈال دیتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے ایسا کیا. اسی وجہ سے ہم ان کے یہ جو کیے دھرے ہیں وہ بھگت رہے ہیں, جو کہ اپنے چھپانے کے لیے جو آپ خود کر رہے ہیں. اب عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کو یہ ایسے انداز دے رہے ہیں کہ جیسے اس نے پاکستان کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا. دیکھا جائے تو جب کوئی نارمل آدمی سنتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے, کہ نفرت ہوتی ہے. لیکن بیان اگر دیکھا جائے گہرائی میں تو اس نے کچھ غلط نہیں بولا تھا, کیونکہ یہی پارٹی انہوں نے بہت دفعہ بولا کہ پاکستان ایسا ہو جائے گا, سندھ دیش بن جائے گا, سریتی دیش بن جائے گا, لیکن ادھر کوئی نہیں بولا, کچھ نہیں بولا.
اس نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا جو کہ یہ غلط سائڈ پر لے کر چلے گئے، کیونکہ میڈیا ان کے انڈر ہے، مینج تو یہ میڈیا کو کر رہے ہیں، آلریڈی انہوں نے بتایا کہ ہم میڈیا کو مینج کر رہے ہیں، تو وہ بات انہوں نے بہت بڑا چڑھا کر بولی کہ ایسا ہو جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا۔ اس نے تو تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کیا کہ آپ جس راہ پر چل پڑے ہیں نا، اس سے ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا۔ جب آپ اتنا قرضہ لیں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے، پھر جب آپ قرضہ لے جائیں گے تو آپ کو جو ڈیمانڈ رکھیں گے وہ آپ کو پوری کرنی پڑے گی، جو کہ وہ پوری کر رہے ہیں۔ اور الطاف حسین سے اب کمپیریزن کر رہے ہیں سید مزمل شاہ عمران خان کو، جو کہ بندے مار کر سڑک بوری بھری ہوتی تھی کراچی کی ہر سڑک پر، بوریوں میں لاشیں ملتی تھی، جو الطاف حسین نے کیا تھا اس کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں اب عمران خان کا۔ اچھی بات ہے، عمران خان نے کیا کیا ہے؟ کبھی کسی کو بے قصور کیا اس کو مارا ہے، غنڈہ گردی کی ہے، کراچی کے حالات اس طرح خراب کیے ہیں؟ ایسا ویسا کچھ نہیں یار، ان سے نا مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، کیونکہ اب جو ان کا کیا درایاز یہ سب عمران خان پر ڈال دیتے ہیں۔ اگر حکومت نہیں آپ کو کرنی آتی یا آپ سے نہیں کنٹرول ہو جاتا تو چھوڑ دیں، کیوں ایک ضد بنے ہوئے ہیں؟ لگتا ہے کہ اگر یہ حکومت چھوڑتے بھی ہیں تو یہ مرتے ہیں، اگر نہ بھی چھوڑیں تو مرتے ہیں۔ یہ ایک ضد میں آئے پڑے ہیں کہ ہم نے الیکشن جیتے تو تب بھی جا کر بچتے ہیں، کیونکہ نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے اور نہ ہی لوڈ شیڈنگ۔ اب عمران خان کی حکومت میں تو نہ تو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، نہ اتنی اس نے مہنگائی پر کنٹرول کیا ہوتا تھا۔ مہنگائی ہوتی بھی تھی تو 2-3 دن وہ کنٹرول کر لیتا تھا، جیسا کہ چینی مہنگی ہوئی تھی، ان کی چینکیں نکل گئی تھی کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، لیکن 2 دن گزرے ہی نہیں تو چینی ایک دم سے نیچے بھی آ گئی۔ لیکن یہ اوپر سے بڑھا رہے ہیں کہ یہ اوپر اس کو مہنگائی کو لے کر گیا۔ نہیں، مہنگائی تو انہوں نے بھائی کافی کی ہوئی ہے، لوڈ ہوئی شیڈنگ تھی بہت پہلے ہے۔ مہنگائی۔ اصل میں نا مہنگائی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوئی، عمران خان کے دور میں بھی مہنگائی جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہوئی ہے، لیکن وہ ایک امپیکٹ جو ہے نا وہ ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ ایک کرونا کی وجہ سے جو ہے نا وہ آل اوور ورلڈ جو ہے نا وہاں پہ ہوا ہے، اور آج یہی لوگ جو ہے نا یہ مان بھی رہے ہیں کہ یہ عالمی سطح کے اوپر جو ہے نا یہ مہنگائی ہے جس کی وجہ سے جو ہم یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری بات پہ جو ہے نا اصل جو مرضی یہ کہتے رہیں، ان کا یہ ایک مدعا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے نا وہ لانے سے پہلے، کہ ہم جو ہے نا، بلکہ انہوں نے ایک لانگ مارچ نکالا تھا لاہور سے، بلاول نے جو نکالا تھا وہ کراچی سے نکالا تھا، اور مریم نواز اور حمزہ شہباز جو ہے نا انہوں نے نکالا تھا لاہور سے اسلام آباد کی طرف، اور اس کے اوپر انہوں نے ایک بڑا جو ہے نا وہ لکھایا ہوا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ یہ مہنگائی ختم کریں گے، ختم کر کے جو پیٹرول ہے وہ پہلی پرائس پہ لے کے آئیں گے، ڈالر ہے اس کو بھی پہلے پرائس پہ 130 پہ لے کے آئیں گے۔ تو یہ جو چیزیں جو ہے نا وہ بڑی ہیں عمران خان کی حکومت میں، وہ ہم آتے ہی جو ہے نا اس کو اس لیول پہ لے کے آئیں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو بھی ہے ان کے ساتھ سیٹنگ میٹنگ کی بیٹھ کے کہ ہم جو ہے نا ہمیں ایک موقع دیں، ہمارے پاس چاہے 1 سال ہے چاہے 1.5 سال ہے، ہم اس سال میں جو ہے نا، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اتنی تجربہ کار ٹیم ہے، ہم جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے نا وہ سیٹ میٹ کر دیں گے، آپ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ آ گئے لوگ باتوں میں، کیونکہ اس کے حساب سے جو ہے نا انہوں نے کیا کیا جو ہے نا وہ پاس کروا دی، سارا کچھ ہو گیا۔ عمران خان کو اب یہ جو ہے نا ان کو چاہیے تھا کہ آپ بھول جاتے، جو بھی وہ کر گیا ہے ٹھیک ہے، کر گیا نہیں کر گیا۔ جب آپ کا ایک مقصد تھا، ایک آپ نے یہ چیز سامنے رکھ کے لے کے کہ ہم نے اچھا پہلے 4 to 5 ڈیز جو ہے نا وہ کیا ہوا کہ ڈالر ریٹ کم ہو گیا، 186 سے جو ہے نا وہ 183 پہ آ گیا، تو اور ساتھ اسٹاک مارکیٹ اچھی ہوگی، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے آتے ساتھ ہی جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک کی 3-4 دن۔ تو کیا ہوا کہ یہی میڈیا کے اوپر جو ہے نا یہ سید مزمل صاحب جو ہے نا وہ GNN نیوز پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ گلا پھاڑ کے جو ہے نا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھو آپ شیر آ گئے، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ملک سیٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور نعرے لگ گئے باقاعدہ میڈیا کے اوپر دن رات یہی بات کی گئی کہ آپ جو ہے نا شہباز شریف اچھا ایڈمنسٹریٹر آ گئے، اس نے ہر چیز کنٹرول کر دی ہے، اس نے ہر چیز کی بہتری کر دی ہے، یہاں تک کہ اس نے آتے ہفتے کی چھٹی ختم کی جو فیڈرل لیول پہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ اس نے جو ہے نا وہ 7 بجے اٹھنا شروع کر دیا کہ ہم جو ہے نا 7 بجے ہر بندہ آفس آ جائے، ہم جو ہے نا یہ ایک ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، ہم نے چند دنوں کے اندر یہ نا سارا کچھ ختم، 3-4 دن تو انہوں نے ایسا کیا، اور لوگوں نے اس کی جو ہے نا یہی میڈیا جو ہے نا وہ بہجا کرتا رہا۔ پھر آگے جا کے جب تھوڑا سا آگے نکلے تو دیکھا کہ آگے تو کچھ بھی نہیں، آگے تو
ظاہری بات ہے پیسے کمانے ہیں تو عوام کے اوپر لگانے ہیں، پیسے اگر نہیں ہوں گے تو وہ عوام کو جو ہے نا ہم کچھ بھی نہیں دے، کیونکہ ساتھ جو پارٹیاں تھیں انہوں نے آتے ہی جو ریزرو پڑے ہوئے تو وہ پہلے انہوں نے سائڈ پہ کیے، کیونکہ انہوں نے بہت پیسہ لگایا ہوا تھا یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ تو اینڈ آف کیا ہوا کہ یہ چیزیں ان کے ہاتھ سے جو ہے نا پھر آہستہ آہستہ نکلتی گئی، پھر ان کو جو ہے نا وہ ایک چیز مل گئی کہ جو کچھ کر کے گیا عمران خان کر گیا، کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ آتے تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا، جب ہاتھ میں نہیں رہا تو آپ عمران خان کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس دفعہ یہ بچنے والے نہیں ہیں، کیونکہ آسمان سے گرا کھجور پہ اٹکا وہ والی بات ہو گئی ہے کہ جو ہے نا نہ اب یہ نگل سکتے ہیں، نہ یہ اب جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں، تو دونوں طرف سے جو ہے پھنس چکے ہیں۔ اب دیکھو کیا حال نکل رہا ہے۔ اب ان کا حل مشکل ہی مجھے تو نہیں کوئی نظر آ رہا، اب یہی نظر آ رہا ہے کہ بھائی 30 روپے پٹرول اور بڑھنے والا ہے جلدی، بھائی 260 پہ یا 240-50 پہ اتنے پہ بھائی جانے والا ہے۔ تو خیر امید کرتے ہیں کہ گائز آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔